إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، ہم جس اسلامی مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب اسلامی کیلنڈر میں 7واں مہینہ ہے۔ لفظ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے جس کا معنی تعظیم کا ہوتا ہے۔ اہل عرب اس مہینے کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اس لیے اس مہینے کو رجب الحرام یعنی حرمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ یقیناً اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ رب العالمین کی کتاب میں مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی 12 ہے، اس دن سے کہ جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں اس میں انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے باز رہے، اپنے آپ پر ظلم نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو، گناہ کا ارتکاب نہ کرو، معصیت کا ارتکاب نہ کرو۔ تو ان 4 مہینوں میں آدمی کو گناہوں سے باز رہنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح
مکۃ المکرمہ میں آدمی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی شناعت، گناہ کی قباحت بڑھ جاتی ہے، تو اسی طرح اگر کوئی آدمی حرمت والے مہینوں میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اسی طرح گناہ کی شناعت اور گناہ کی قباحت بڑھ جاتی ہے۔ معزز حاضرین، تو جب اللہ رب العالمین کے جانب سے اس مہینے کی حرمت ثابت ہو گئی تو ہمیں بھی چاہیے اس مہینے کا ہم احترام کریں، اور ان مہینوں میں جو 4 مہینے حرمت والے ہیں اس میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر رکھیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گما کر مہینوں کی ترتیب میں اسی ہیئت پر آ گیا ہے کہ جیسا کہ اس دن تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے یکے بعد دیگرے لگاتار آتے ہیں، جن کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہوتا، کوئی ڈسٹنس نہیں ہوتا۔ وہ مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یعنی سال کے آخری 2 مہینے اور سال کا پہلا مہینہ، یہ 3 مہینے مسلسل یکے بعد دیگرے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو 1 مہینہ باقی رہتا ہے وہ جمادی الثانی یعنی جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان یہ رجب کا مہینہ ہے، جس مہینے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ معزز حاضرین، اس مہینے میں اسلامی تاریخ کے بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، ان میں سے چند واقعات کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، سیرت نگاروں نے دکھائے کہ اسلام کے خاطر اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے سب سے پہلے جو ہجرت ہوئی وہ اسی رجب کے مہینے میں 5 نبوی کو ہوئی۔ نبوت کے 5ویں سال سب سے پہلی ہجرت ہوئی، وہ حبشہ کی طرف ہوئی، وہ اسی رجب کے مہینے میں ہوئی۔ جب مسلمانوں کا مکہ میں رہنا مشکل کر دیا گیا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جانے لگا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ اپنے پڑوسی ملک میں حبشہ میں ہجرت کر جاؤ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مسلمانوں کا مکہ میں رہنا مشکل کر دیا گیا تھا، ان کی مکہ میں کی زندگی تنگ کر دی گئی تھی، انہیں طرح طرح سے ستایا جانے لگا تھا، انہیں پریشان کیا جانے لگا تھا، اور دیکھا کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کی حفاظت کا ذمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا، اپنے خاندان ابو طالب کے سہارے ایک حد تک محفوظ ہیں کہ ایسے حالت میں ہم مکہ میں کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ وہاں ایک ایسا حاکم ہے، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جو انصاف پسند ہے، جو لوگوں میں عدل کرتا ہے، لوگوں میں غیر انصافی سے کام نہیں لیتا، عدل کے ساتھ کام لیتا ہے، ایسا انصاف پسند حاکم ہے، وہاں تم ہجرت کر جاؤ۔ تو جو سب سے پہلی ہجرت اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت سب سے پہلے کی گئی، وہ اسی رجب کے مہینے میں کی گئی، اور سب لوگ اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے اعز و اقارب کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر خیر آباد کہہ کر اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر گئے۔ اس ہجرت میں 15 لوگ تھے، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت عثمان ابن عفان بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی، اور مشہور صحابہ اکرام تھے، زبیر بن عوام تھے، اور عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ، اور بہت سارے صحابہ تھے۔ 11 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل یہ قافلہ تھا جو سب سے پہلے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر گئے۔ وہ اسی رجب کے مہینے میں نبوت کے 5ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ معزز حاضرین، ایک اور واقعہ جو رجب ہی کے مہینے میں پیش آیا، سن 5 ہجری میں، ہجرت کے 5 سال میں، یہ واقعہ ہے کہ قبیلہ مزینہ کا ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ وفد 400 لوگوں سے زائد لوگ پر مشتمل یہ وفد تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور یہ سارا کا سارا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیعت کر کے مشرف با اسلام ہو گیا۔
اس پورے 400 لوگوں پر مشتمل قافلہ پورا کا پورا وفد مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا انتم مہاجرون حیث کنتم، تم جہاں ہو وہیں مہاجر کی حیثیت سے تم رہو گے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہ جو وفد آیا ہے، یہ جو قافلہ آیا ہے، ان کے لیے بطور توشہ کھجور کا انتظام کیا جائے، جو راستے میں جا رہے ہیں ان کے لیے ٹفن کا انتظام کیا جائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اتنی کھجوریں موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انہیں حکم دیا کہ ان کے لیے توشہ کا انتظام کیا جائے، ان کو بطور توشہ کھجور دی جائے۔ تو آپ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر ان 400 افراد میں کھجور کی تقسیم شروع ہو گئی، تو کھجور تقسیم ہوتا رہا یہاں تک کہ مکمل افراد کو کھجور دے دیا گیا، سب لوگوں نے کھجور لے لیا، مگر جو کھجور باقی جتنا تھا، جتنا بانٹنے سے پہلے باقی تھا اتنا ہی بانٹنے کے بعد بھی باقی رہ گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس میں برکت ڈال دی، جتنا کھجور بانٹنے سے پہلے باقی تھا اتنا ہی بانٹنے کے بعد بھی باقی رہ گیا۔ یہ واقعہ بھی رجب ہی کے مہینے میں پیش آیا۔ رجب ہی کے مہینے کے ایک اور واقعہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں، ہجرت کے 9ویں سال رجب ہی کے مہینے میں غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3000 مسلمانوں کے ساتھ غزوہ کرنے کے لیے، رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ یہ ایک ایسا غزوہ تھا، ایک ایسی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے نکلے، مگر اللہ رب العالمین نے رومیوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اور ڈر اس طرح بٹھا دیا تھا کہ یہ غزوہ نہیں ہو پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگ کے واپس لوٹے، اور اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جنگ میں شامل ہونے کا حکم دیا تھا۔ نفیر عامہ کا اعلان کر دیا گیا کہ تمام مسلمان اس جنگ میں شامل ضرور ہوں گے، مگر جو لوگ رہ گئے تھے ان میں منافقین تھے، اور کچھ ایسے مسلمان تھے جن کے پاس عذر تھا۔ بغیر عذر کے شامل ہونے والے سچے مسلمان صرف 3 تھے، کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ یہ 3 ایسے صحابہ تھے جو سچے تھے، شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن منافقین کے بہکاوے میں آ کے وہ اس غزوے میں شامل نہیں ہوئے۔ اس کے بدلے اللہ رب العالمین کے جانب سے ان پر عذاب نازل ہوا، ان سے مکمل 50 دنوں کا بائیکاٹ کر لیا گیا۔ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان کو کوئی سلام نہیں کرے گا، ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے، یہاں تک کہ ان کی بیویوں تک کو حکم دیا گیا کہ اپنے شوہروں سے الگ ہو گئے، ایک دم اکیلے تنہا زندگی گزارنے کا ان پر یہ عتاب نازل ہوا۔ اس کی اور اگر آپ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے اس کی بہت سارے واقعات غزوہ تبوک کے پیش کیے ہیں، اور بہت ساری تفصیلات اس میں مل سکتی ہیں، اس میں آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں۔ تو مکمل 50 دنوں کا ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ شریعت کا حکم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا، لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی اپنی آپسی رنجش کی وجہ سے کسی سے بات نہیں کرتا، کسی سے قطع تعلق رکھ لیتا ہے۔ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ آدمی کے اگر کوئی آپسی معاملات ہو اس کو بالائے طاق رکھے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کہ 3 دنوں سے زیادہ کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق نہ رکھے، اس سے بات چیت نہ چھوڑے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے مابین باتوں کو ایسے نہ بڑھائیں کہ آدمی کا قطع تعلق ہو جائے، رشتہ داری ٹوٹ جائے، دوستی ٹوٹ جائے، اپنی اخوت اور بھائی چارگی ٹوٹ جائے۔ ان سب چیزوں کو کرنا شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اور جب شریعت کا حکم آ گیا کہ 3 دنوں سے زیادہ کوئی بھی آدمی قطع تعلق نہ رکھے، اس کے باوجود بھی کوئی ایک دوسرے سے اگر بات نہ کرے، کوئی ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھے، کوئی ایک دوسرے کو سلام کیے بغیر قطرا کر چلا جائے، تو گویا کہ اس کے اندر تکبر کی علامت پائی جاتی ہے۔ بہرکیف ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، غزوہ تبوک
غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آیا اور اسی رجب کے مہینے میں ہی پیش آیا۔ ایک اور واقعہ تھا جو رجب کے مہینے میں پیش آیا، ایک اور واقعہ جو رجب کے مہینے میں پیش آیا سن 13 ہجری میں ملک شام کا ایک مشہور شہر دمشق فتح کیا گیا۔ یہ مشکل شام کا بہت بڑا شہر تھا اور ملک شام کا دارالسلطنت، جیسے انڈیا کا کیپٹل دلی ہے ویسے ملک شام کا دارالسلطنت کیپٹل یہ دمشق تھا۔ مسلمانوں نے اس کو فتح کیا۔ مسلمانوں کے اس وقت جو کمانڈر تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے، تو اس وقت ملک کو فتح کیا، شہر دمشق کو فتح کیا گیا سن 13 ہجری میں، اور یہ مہینہ رجب ہی کا مہینہ تھا۔ پھر دھیرے دھیرے مسلمانوں نے پورا ملک شام ہی فتح کر لیا۔ اس کی گواہی خود رومیوں کے بادشاہ نے دی تھی۔ جب ہرقل نے جب ابو سفیان کو پکڑا تھا تو ان سے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان سے ساری تفصیلات جب بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو جو گواہی سچی تھی وہ دی، تو اس نے کہا تھا اگر تمہاری کہی گئی ہر بات سچی ہے تو ایک دن وہ آئے گا کہ میرے پیر کے نیچے کی جو زمین ہے اس کے بھی مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو آخر بعد میں مسلمانوں نے پورا ملک شام فتح کر لیا تھا، لیکن جو دمشق فتح ہوا تھا اسی رجب ہی کے مہینے میں فتح کیا گیا تھا سن 13 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں۔ تو یہ واقعہ رجب ہی کے مہینے میں پیش آیا۔ رجب ہی کے مہینے کے ایک اور واقعہ یہ کہ سن 15 ہجری میں رومیوں نے دریائے یرموک کے پاس مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے 2,40,000 افراد پر مشتمل ایک فوج جمع کی، اور ان کے ساتھ غساسنہ کے 60,000 افراد اور شامل ہو گئے، یعنی مکمل دشمنوں کی تعداد 3 لاکھ پر مشتمل ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے لے کے 41,000، 30,000 سے لے کے 41,000 کے درمیان تھی۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 30 سے 41,000 کے درمیان تھی، اور دشمنوں کی تعداد 3 لاکھ پر مشتمل تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمان فاتح رہے۔ ایک بار مسلمانوں نے پھر جیت کا جھنڈا گاڑا، مسلمان جیت گئے، اور اس وقت جو دشمن تھے 70 اور بعض تاریخی کتابوں میں 1,20,000 دشمنوں کو مسلمانوں نے شہید کر دیا گیا۔ مختصر سی تعداد 30 سے 40,000 کے درمیان ان کی تعداد ہے، اور انہوں نے جو شہید کیا 70 اور بعض روایات میں 1,20,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور مسلمانوں میں 3,000 لوگ شہید ہوئے اور اسی میں زخمی بھی ہوئے۔ 3,000 افراد پر مشتمل لوگ شہید ہوئے اور اسی میں زخمی تھے۔ تو یہ معلوم یہ ہے ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کم تعداد ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو جتایا۔ اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہی، انہوں نے پورا کی پورا ملک شام جیت لیا۔ اور یہ تاریخی واقعہ بھی رجب ہی کے مہینے میں پیش آیا سن 15 ہجری میں، اور جو اس وقت جو کمانڈر تھے مسلمانوں کے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تھے، جن کی کمانڈری میں انہوں نے یہ جنگ جیتی۔ اور جو رومیوں کا کمانڈر تھا مہان، اور رومیوں کے جنگ لڑنے کے لیے رومیوں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، ان میں ایک آدمی تھا، تو اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے جب مختصر گفتگو کی تو وہ اسلام قبول کر لیا۔ وہ اسلامی فوج بن کر دشمنوں سے وہ لڑا اور وہ اسی میں شہید ہو گیا۔ تو یہ تاریخی واقعہ بھی رجب ہی کے مہینے میں پیش آیا سن 15 ہجری میں۔ رجب ہی کے مہینے میں ایک اور تاریخی واقعہ پیش آیا کہ امت مسلمہ کے ایک مشہور سپہ سالار صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، انہوں نے 88 سال تک جو بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں تھا، 27 رجب 583 ہجری میں صلیبیوں سے آزاد کیا۔ یہ بھی رجب ہی کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جب بیت المقدس دشمنوں سے آزاد کیا تو انہوں نے جو دشمن تھے صلیبی عیسائی لوگ تھے ان سے بہت زیادہ رحیمانہ شفیقانہ سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، جیسا اسلام سکھاتا ہے کہ دشمنوں سے اچھا برتاؤ کرو ویسا اچھا برتاؤ کیا۔ لیکن اس کے برعکس جب صلیبی لوگ مسلمانوں سے یہ بیت المقدس چھینا تھا، ان پر اس قدر ظلم کیا، مسلمانوں کا اتنا زیادہ قتل عام کیا کہ گھوڑوں کے جو
پیر تھے وہ خون میں ڈوب گئے تھے، یہاں تک کہ جو مسلمان جنگ کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے، ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ اتنے زیادہ مقدار میں لوگوں کو قتل کیا کہ گھوڑوں کے جو پیر تھے خون میں ڈوب گئے تھے۔ تو یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے جو رجب ہی کے مہینے میں پیش آیا۔ تو یہ چند واقعات تھے جو رجب ہی کے مہینے میں پیش آئے، اور بہت سارے بھی واقعات ہیں جو رجب ہی کے مہینے میں پیش آئے۔ لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں رجب کے مہینے میں بہت سارے لوگوں نے بدعات کو ایجاد کر لی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ نے کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں ہے، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ رجب کے مہینے میں یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی ہیں، اور مسلمان اس پر بہت ہی زیادہ جدت کے ساتھ، بہت شوق کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ لوگ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو ایک دعا چلتی ہے، واٹس ایپ پر، گروپوں پر یا لوگوں کے اسٹیٹس پر ایک دعا آ جاتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا اس کی جو سند ہے ضعیف ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الضعفاء میں، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ضعیف الجامع میں اس کو نقل کیا ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ ضعیف ہے، یہ کہیں سے بھی صحیح نہیں، اس کی سند بالکل ہی زیادہ ضعیف ہے، بالکل ہی غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو لوگ اس کو اسٹیٹس میں، گروپوں میں اس کو پھیلاتے رہتے ہیں بنا تحقیق کیے ہوئے، کوئی اس کا سر پیر کچھ نہیں، بس دعا آئی گروپ میں ڈال دو، اسٹیٹس پر لگا دو، ان کو فارورڈ کر دو، ان کو فارورڈ کر دو، ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے، بغیر تحقیق کے کوئی بھی چیز ارسال نہ کرے، کسی کو سینڈ نہ کرے۔ اور ایک اور بدعت رجب میں یہ پائی جاتی ہے کہ رجب کے کنڈے بنا کر، کچھ مٹھائیاں بنا کر، میٹھی چیزیں، اشیاء بنا کر لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ رجب کی کنڈے کے لیے 22 رجب کی تاریخ کو متعین کیا جاتا ہے کہ 22 رجب کو کنڈے بنا کر لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، میٹھے بنا کر۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بتاتے ہیں کہ جعفر صادق نے، اور لکڑہارن کا جو واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جعفر صادق نے لکڑہارن سے کہا جو کوئی بھی 22 رجب کو میرے نام کے کنڈے بنا کر اس کی فاتحہ کر کر لوگوں میں تقسیم کرے گا اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ تو لکڑہارن نے ایسا کیا تو اس کی مراد پوری ہو گئی۔ یہ سب چیزیں جو واقعہ ہے، موضوع ہے، گھڑا ہوا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ یہ چیز ہے، یہ لوگوں کی ایجاد نہیں، ایک سازش کے تحت اس چیز کو منایا جاتا ہے کہ 22 رجب کو ان کا جو واقعہ ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال پر شیعہ لوگوں نے خوشیاں منائیں، مٹھائیاں تقسیم کی، ان چیزوں کو وہ اپنے اندر کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ صرف ہم منا رہے ہیں، اس خوشی کو جس دن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انتقال ہوا، اس خوشی کو ہمارے علاوہ دیگر مسلمانوں میں بھی عام کرنا چاہیے، تو انہوں نے ایک من گھڑت واقعہ بنا کر لوگوں میں پھیلا دیا، اور اس نے بہت جلد یہ چیز اختیار کر لی جو آج رائج ہے۔ اس بات کو سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے، اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ چیز ایسا ہے۔ تو یہ سب ساری چیزیں غلط ہیں، صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے جو رجب میں یہ کی جاتی ہے۔ رجب کی ایک اور بدعت یہ ہے کہ صلاۃ الرغائب، ایک الگ خاص قسم کی نماز جو خاص اوقات میں، خاص اذکار کے ساتھ خاص لمحات میں یہ پڑھی جاتی ہے، یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ جو نماز ہے رجب کے پہلے عشرے میں، شروع کے 10 دن میں، جمعرات کی دن مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جائے، اور اس کی تعداد 12 ہو، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد 60 مرتبہ درود پڑھے، پھر سجدے میں سبح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے، پھر اس کے بعد کوئی اور دعا ہے ان سب چیزوں کو پڑھے 60 مرتبہ، پھر اس کے بعد اس کی یہ نماز ہوگی۔ یہ سب ساری چیزیں شریعت سے ثابت نہیں ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، نہ ہی صحابہ نے اس کو کر دکھایا ہے۔ آپ کو اگر معلوم کرنا ہے سنت کیا ہے تو آپ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی کو دیکھیں۔ اگر جو چیز سنت ہوتی
اچھی ہوتی، بہترین ہوتی، انسان کو جنت میں پہنچانے والا کام ہوتا، انسان کو نیکیوں میں آگے بڑھانے والے کام ہوتے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ضرور کرتے، لیکن ان کی زندگی میں ہمیں یہ سب چیزیں نہیں ملتی ہیں، انہوں نے کبھی یہ سب چیزیں نہیں کی ہیں، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے یہ سب ساری چیزیں بدعت ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو کرنا اور ان کو کرنے کا حکم دینا اور ان کو کرتے ہوئے منع نہ کرنا، یہ سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ان کو نہ کرنا چاہیے، اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو منع کیجئے کہ یہ سب چیزیں شریعت کے روح سے ثابت نہیں ہیں۔ اور اسی طرح رجب میں بعض لوگ مخصوص روزے رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے مہینے میں کوئی مخصوص روزہ رکھنا قطعاً ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی مخصوص روزہ نہیں رکھا، البتہ اگر کوئی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے یا پھر چاند کی تاریخ 13، 14، 15 ایام بیت کے روزے رکھتے ہیں، یا کسی کے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ رکھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، وہ رکھ سکتا ہے، لیکن کسی مخصوص روزے کو رکھنا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ معراج کا مختصر جو واقعہ ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ بیداری کی حالت میں مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس گئے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جس میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، پھر جنت اور جہنم دکھائی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے بغیر کسی واسطے کے کلام کیا، بات کی، اور اس بات کے دوران اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اور 5 وقتہ نمازیں بطور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات مکۃ المکرمہ واپس آ گئے۔ یہ معراج کا مختصر سا واقعہ ہے۔ اس واقعے کی جو کب پیش آیا، کس دن پیش آیا، کس سال پیش آیا، اس کا کوئی متعین وقت نہیں معلوم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن پیش آیا، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہجرت کے 16 مہینے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہجرت سے 3 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہجرت سے 5 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہجرت سے 6 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں نبوت کے 10ویں سال یہ واقعہ پیش آیا، تو اس کا تعین ابھی بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے وہ کب پیش آیا، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا، تو اس واسطے وہ رجب کے دن رات میں جو عبادتیں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا، یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور اس دن 27ویں کو بہت لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے، اور بعض لوگ اس ارادے سے عمرے کے لیے جاتے ہیں کہ 27ویں رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مکۃ المکرمہ سے معراج کے نکلے تھے، ہم مکہ میں رہ کر ہم اس رات عبادتیں کریں گے، اس نیت سے بعض لوگ عمرہ کو جاتے ہیں، یہ چیز بھی صحیح نہیں۔ عمرہ کو جسے جانا ہے جائیں، لیکن نیت درست کر کر جائیں، اس نیت سے نہ جائیں کہ ہم اس رات بیٹھ کر وہاں مسجد الحرام میں عبادت کریں گے، یہ نیت سے نہ جائیں، اگر آپ کی نیت درست نہیں ہوگی آپ کا عمرہ بیکار ہو جائے گا۔ نیت درست کر کر عمرہ کے لیے جانا کوئی حرج کی بات نہیں، نیت درست ہے، رجب میں جس مہینے میں آپ چاہیں عمرہ کرنا جا سکتے ہیں، لیکن جب نیت درست نہیں، اگر آپ اس نیت سے جا رہے ہیں عمرہ کے لیے کہ وہاں ہم عبادت کریں گے رات بھر، تو یہ سب کہ 27ویں رجب کو رات بھر عبادت کریں گے، اس نیت سے عمرہ کو جانا بھی درست نہیں ہے، لہٰذا ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ وہ بہت ساری بدعات ہیں جو آج عوام میں رائج ہو گئی ہیں، اور بہت سارے تاریخی واقعات بھی تھے، اور بھی بہت سارے تاریخی واقعات ہیں، کچھ میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے ذکر کر دیا، اور جو بدعات ہیں ان سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، بچا کر رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔